گزشتہ جمعہ میں اللہ رب العالمین سے متعلق چند باتیں 20ویں پارے کی ابتدائی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اسی کو آج مکمل کرتے ہوئے تھوڑا سا اضافہ ماہ رجب کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے اپنی زندگی سے 1 سال اور کم کر دیا ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیات میں جو آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنی تھیں ان کی ابتدا استفہامیہ کی ہے، سوالیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 5 آیات امن سے شروع ہوتی ہیں اور یہ میں نے واضح کیا تھا، بتایا تھا کہ اس میں جو خفیہ چھپا ہوا معنی ہے وہ ہے اشرکاؤہم خیر، کہ کیا وہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ خیر والے ہیں، بہتر ہیں، یا امن خلق السماوات امن جعل الارض امن یجیب المضطر امن یہدیکم امن یبدأ الخلق، یا یہ بہتر ہیں یا وہ۔ یہ 5 آیات امن سے اللہ رب العالمین نے جو کلام کیا ہے ان کے اندر محذوف مقتدر یہ لفظ ہے، مقدر یہ لفظ ہے، اور یہ مخاطب یقیناً کفار کو ہے، مشرکین کو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مخاطب مسلمانوں کو بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر تم بھی یہی معاملہ کرو گے جو کفار اور مشرکین کرتے تھے تو پھر تمہارے سے بھی یہی سوال ہے۔ اور من حیث القوم، اگر ہم آج اپنے ارد گرد دیکھیں، عام طور پر ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں جی یہ آیت تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں، سنت کا فہم نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح تفصیل کی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور اسی میں کہہ دیتے ہیں کہ اس امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہ امت شرک کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو یا کسی اور سے مدد مانگنا، خالق بنانا الگ چیز ہے، ہم اس سے تھوڑا سا بھی گھبراتے ہیں، لیکن کسی اور سے مدد مانگنا یہ 2 قسم کی ہے۔ ان دونوں قسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ان کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی پہلی قسم کہ اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، وہ عبادت میں بھی تنہا ہے، تخلیق میں بھی وہ تنہا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، واپس اس کی طرف رجوع ہونا ہے، وہ تنہا ہے۔ دنیا میں کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، دنیا سے واپس جانے میں، بلانے میں، موت دینے میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ یہ پہلی قسم ہے، اس میں ہم جتنا مرضی کسی سے متعلق زور لگا لیں وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم شرک کے جرم کا ارتکاب کریں گے، یہ بات سمجھنے کی۔ اور جب اس شرک کے ارتکاب کریں گے، جرم کا ارتکاب کریں گے، تو پھر شرک آیا یا نہیں آیا۔ اور اسی طرح اسی قسم میں رہتے ہوئے جب ہم ان نام نہاد مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نام تو عبد الرحمن عبداللہ ہیں، محمد موسیٰ عیسیٰ ابراہیم تو ہیں، عائشہ فاطمہ تو ہیں، لیکن وہ مانگتے مردوں سے ہیں، زمین میں جو دفن ہیں ان سے مانگتے ہیں۔ کتنی مثالیں، ہم اگر صرف کراچی کی بات کریں تو کتنی مثالیں نکل آئیں گی۔ مسلمانوں کا کمزور عقیدہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کو روک رکھا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر سمندر نہ آتا ہے نہ جاتا۔ اگر یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہو تو اس کا یہ عقیدہ تو خالص نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے شریک اللہ کی مخلوق کو بنا لیا ہے، اور وہ مخلوق جو خود زندہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی بات کریں تو کئی مثالیں، باقاعدہ عرس لگتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، یہ آپ کے 7 کا، اللہ کے گھر کے علاوہ تو کسی مسجد کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اس کا طواف کیا جائے، صرف یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص۔ اور اگر ہم یہاں اس طرح کے معاملات کرنے لگے تو پھر اللہ کی عبادت میں ہم نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا، یہ شرک آیا یا نہیں آیا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی سختی سے تردید کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تربیت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی سی، بیت اللہ میں بت تھے، بعثت کے وقت بیت اللہ میں بت تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا، کس لیے دیا؟ مشرکین سے متعلق یہ بات واضح کر لیں، اللہ کو مانتے تھے، وہ اس کا رب ہونا مانتے تھے، خالق مالک مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ 5 آیات میں ان کو چیلنجز انداز میں بات کی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو تنہا نہیں مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ اِلٰہٌ مع اللہ،
ان تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان بڑی نشانیوں کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی غیر شریک ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، یہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم جس کو ہم بنیاد بنا کر اس پہلی قسم کو خلط ملط کرتے ہیں، اور بات کیا کرتے ہیں، باپ ڈوب رہا ہے، بیٹے کو آواز دے رہا ہے بیٹا بچا لے، بیٹا کہے نہیں تو مانگ اللہ سے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اس دوسری قسم کو پہلی میں ہم یہاں پر مبحث غلط کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اگر باپ ڈوب رہا ہے، بیٹے کے پاس استطاعت ہے، وہ تیراکی جانتا ہے، سمجھتا ہے، ویسے تو غیر ارادی طور پر ہی وہ چھلانگ لگا دے گا، کتنی مثالیں موجود ہیں، خبروں میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے پاس وسائل موجود ہیں تو وہ مدد کرے، یہ مدد وسائل کے ساتھ ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو یہی سمجھ لیں، گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ گھر میں گھر والے آتے ہیں، پانی میسر ہے، پانی موجود ہے، وہ خود پی لیتے ہیں گھر والے۔ اولاد گھر میں موجود ہے، بیوی گھر میں ہے، باہر سے مرد شوہر باپ کما کر گھر سے باہر سے گھر آتا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کا سامان پکڑنا بچوں کے اختیار میں، اس کے جوتے اٹھا کر رکھنا، دوسرا جوتا دینا بچوں کے اختیار میں، بیوی کے اختیار میں، وہ اس کو پانی دیتی، کھانا دیتی ہے، اس کے کپڑے بناتی، سنوارتی، دھوتی ہے، اس کے اختیار میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں انسانوں کی ہیلپ کی تقسیم رکھی۔ اب اس کو اگر یہ کہہ دیں کہ اب فلاں سے مدد لے رہے ہو، اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذات بھی پکار لو، یہ بحث ہی غلط ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے، یہ فہم کتاب و سنت والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو تقسیم کی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد رکھنا کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان بھائی کی مدد کرنا جب تک تو کرتا رہے گا اللہ تیری کرتا رہے گا۔ اب کیا مطلب ہے کہ اس کو پیدا بھی مسلمان بھائی کرے، اس کو رزق بھی مسلمان بھائی دے، اور بدلے میں وہ مسلمان بھائی اس مدد کرنے والی بھائی کی عبادت کرے، سجدہ اس کو کرے؟ کیا یہ نظریہ ہوگا؟ قسم اول کو قسم ثانی میں، دوم میں، اور دو قسم کو پہلی میں خلط ملط نہیں کیا جائے گا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق بندوں سے ہو کر اللہ کے ساتھ ہے، تعلق دونوں کا ہی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ معاملات سر انجام دینے کی تعلیم اللہ نے دی ہے، تربیت محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نہ بڑھنا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ اور جس انسان کے اختیار میں وہ کام سر انجام دینا ہے ہی نہیں، اس کی طاقت ہی نہیں، اس کی قدرت ہی نہیں، تو پھر اس سے سوال کرنا بھی منع ہے، اس سے مانگنا بھی منع ہے، اس سے ڈیمانڈ کرنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، آپ اس کو اتنا کہہ دیں مجھے یہ گلاس پکڑا دو، پکڑا سکے گا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہل رہے، کام نہیں کر رہے، لا قدر اللہ نہیں ہے، وہ کس طرح آپ کو گلاس پکڑا دے گا، پانی پکڑا دے گا؟ اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ اور آپ کی عقل یہ سگنل لازمی دے گی کہ میں اس کو یہ بات کہوں کہ یہ مجھے چیز پکڑا دے، وہ بیچارہ تو خود معذور ہے، تو میں اس سے سوال ہی کیوں کر رہا ہوں؟ یہ فطرت ہے، یہ جو سگنل اس کو آئے گا یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، فطرت الاسلام۔ عقیدہ توحید ہر بندے کی فطرت میں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ بھی اسی پر ہے۔ اس سے اگلی بات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم اس غلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زمین و آسمان کے خزانے، اس کا علم اللہ نے آپ کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرحلہ پہلا، مرحلۃ الاولیٰ، مبعث سے پہلے، بعثت سے پہلے، آپ پر وحی اترنے سے قبل۔ دوسرا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے تک، مکی بدری دونوں زندگی۔
اور تیسرا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے لے کر قیامت تک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات پر کئی مرتبہ یہ بات کی ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہاں سے جو مخاطب ہے یہ خالص مسلمان ہیں۔ کیوں؟ مشرکین تو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے، محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو یہ نظریہ ہی نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا یہ اس مخلوق نے کیا کرنا ہے، اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا قل، کہہ دو، لا يعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان پر جو کچھ ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم اس بات کو تشریحاً یہ بات کہیں یا یوں کریں کہ ہم اندر ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں علم نہیں، زمین پر ہی ہے نا، وقت وہی ہے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ ایک جہت میں دیکھ رہا ہو تو دوسری اس کو نظر نہیں آتی، اتنا کمزور ہے کہ اس کے مد مقابل اگر کوئی جاننے والا گزر جائے، اس کی توجہ نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اتنا کمزور ہے۔ جب وہ اتنا کمزور ہے تو پھر وہ غیب کیسے جانے گا؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ اٹھائے کب جائیں گے، ان پر موت کب آئے گی، موت کے بعد اٹھائے کب جائیں گے، اس کے اندر کتنا ٹائم ہے، وقت کتنا ہے، ان کو اس کا شعور ہی نہیں۔ ایک تو اندازہ ہوتا ہے نا، بندے کو اندازہ ہوتا ہے، تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 10 منٹ دیں، ہمیں 15 لگ جاتے ہیں، 20 لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹریفک میں پھنس جائیں گے، خاص کر ہم کراچی والے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بندہ فون کرتا ہے، یار 15 منٹ کہے تھے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ جی پھنس گیا۔ جیب میں موبائل سنتا نہیں ہے، کال نہیں اٹینڈ کر سکتے، کیوں؟ سنی نہیں، دیکھی نہیں، کیسے علم ہوگا؟ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کے علم کے تحت جو اللہ نے دے دیا وہ معلوم ہے، اور جو نہیں دیا اس کا نہیں پتہ۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا میرے پاس کچھ نہیں، زمین کے خزانے نہیں، اور غیب اللہ ہی جانتا ہے، میرے پاس نہیں۔ جب بندہ اپنی زبان سے بھی کہہ دے تو ہم کہتے ہیں یار وہ خود کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سسٹم میں مجرم اپنا جرم اگر قبول کر لے تو پھر کسی وکیل کی ضرورت رہتی ہے، کسی شہادت کی، کسی گواہی کی ضرورت رہتی؟ کہتے وہ خود اقرار کر رہا ہے، آپ کسی سے کیا پوچھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام خود بتا رہے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے، اس کے بعد ہم یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھیں اور جان بوجھ کر زبردستی ٹھونسیں تو پھر ہم شرک کر رہے ہیں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے متعلق کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ قطعاً فرق نہیں پڑتا اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو، ہاں ہمیں ضرور فرق پڑتا ہے اس عقیدے کو رکھ کر، اس نظریے کو اپنا کر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہیں آپ غیب جانتے ہیں، تھے، ایک تو لفظ تھے پر ہی حرف آ جائے گا، دوسرا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھے صحابہ کو شہید کروایا؟ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا کافروں سے متعلق خبر گیری کرنے کے لیے، ان کے لشکر کو جاننے کے لیے۔ ان 10 میں سے 7 شہید ہو گئے، 2 پھر شہید ہو گئے، 1 گرفتار ہو گئے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 قاری بھیجے تھے، 70 قاری، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جان بوجھ کے قتل کروانے کے لیے بھیج دیے۔ کام کیا تھا؟ دعوت کا، تبلیغ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اگر یہ نظریہ مسلمان رکھے گا تو وہ کتنی چیزوں کا انکار کرے گا، اس کو دیکھنا۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام کا انکار، محمد الرسول اللہ کی تعلیم کا انکار۔
اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا میرے دانت شہید ہوں گے احد میں، تو نعوذ باللہ آپ جان بوجھ کے شہید کروائے۔ پھر یہ بات یہاں نہیں رکتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ذات سے متعلق ہم شاید سمجھیں، بلکہ اللہ رب العالمین تک یہ بات جاتی ہے۔ یہ نظریہ رکھنا چھوٹی بات نہیں۔ ہم بڑے آسان الفاظ میں کہتے ہیں جی آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ بھئی وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی صحابہ نہ سمجھ سکے، تابعین نہ سمجھ سکے، تبع تابعین نہ سمجھ سکے؟ ایسی کون سی میڈیکل سائنس، راکٹ سائنس ہے جو آپ کو تو سمجھ آ گئی، ہمیں نہیں آ رہی؟ سیدھا سیدھا سمپل اصول اللہ نے بتلایا، علم اللہ نے دیا، الا الغیب لا يعلم الا الغیب الا اللہ۔ زمین ہو، آسمان ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اللہ رب العالمین کہ ان کو تو یہ بھی ادراک نہیں ہے آخرت کب ہے، معاملات کیا ہوں گے۔ ہاں غیب کی خبر یہ ضرور ہم رکھتے ہیں کہ جی دجال آئے گا، قیامت آئے گی، ہم سے پتہ نہیں کتنا دور ہے۔ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ جی غیب کا علم میں رکھتا ہوں تو پھر ہر بندہ ہی رکھتا ہے، کیوں؟ کتاب و سنت بتلاتا ہے، اس کو آگاہی دیتا۔ ایک سادہ سی مثال ہے، ہم کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، سامنے سے آنے والا ہمیں بتا دیتا ہے بھی راستہ بند ہے، مجھے اطلاع ہو گئی، خبر ہو گئی، میں غیب جاننے لگ گیا، میں تیسرے کو کہتا ہوں بھائی آگے نہیں جانا، راستہ بند ہے۔ کیا میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، آگے راستہ بند ہے؟ اگر وہ مجھے پوچھتا ہے بھائی تجھے کیسے پتا، تو خود یہاں کھڑا ہے، وہ کہے گا آگے سے کوئی آنے والا تھا جو ادھر سے ہو کر دیکھ کر آیا، علم حاصل کر کے آیا، اس نے مجھے بتلایا، میں نے اس پر اعتبار کیا ہے۔ یہ غیب نہیں کہلاتا، یہ علم کہلاتا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کو جتنا علم دیا وہ اتنا ہی جانتے تھے۔ اور ایک موٹی مثال، سورۃ الکہف 16واں پارہ پہلا صفحہ اگر ہم دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تو نہیں تھا جو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 کام کیے تھے، حالانکہ منع کیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ سوال نہیں کرو گے، نہیں رہا گیا، سوال کرتے گئے، آخر کار جدائی ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلقہ مثالیں، اتنی مثالیں اگر قرآن مجید دیتا ہے تو پھر آج کا مسلمان اس نظریے کو خراب کیوں کرتا ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ، یہ ہے کوشچن مارک، اور اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، کوئی ایسی بات نہیں کہ علم نہیں اس کو پہنچا، کوئی ایسی بات نہیں، اور وہ بھی آج کے زمانے میں۔ صرف اس کا ایک سادہ سا جملہ، سادہ سا جواب، اپنی ضد اور ہڑ درد، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اپنی دکانداری۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو سادہ لوگ مسلمان ہیں۔ کوئی سادہ نہیں ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ سادہ نہیں ہے۔ سادگی یہاں پر اللہ نے قبول نہیں کرنی، باقی دنیا کے سارے معاملات اس کو چلانے آتے ہیں، دین کے معاملے میں وہ سادہ بن جاتا ہے، تردد ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا جاننے کی، سمجھنے کی۔ تو پھر کیسے اس کا یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بڑی وضاحت سے کی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، شک شبے میں۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی نظریہ اللہ نے بالکل رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، کما لو کھا لو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ قبر حشر کسی نے دیکھا ہے؟ اور مسلمانوں میں بھی منکر نکیر کے انکار کرنے والے موجود ہیں، قبر کے سوال و جواب اس کا رد کرتے ہیں کہ جس کو قبر نہیں ملی۔ آج کے جدید سوالات ہیں، جدید مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ جس کے جسم کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی، جو ڈوب گیا، اس کو کیسے سوال ہوگا؟ اس کا ایک سادہ جواب ہوتا ہے عقلی طور پر کہ ذرا ڈوب کے مر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا، جل کر دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، آگاہی دی، اس نے اپنے وصیت کی کہ میرا جسم جلا دینا۔ اللہ کھڑا کرے گا، ہاں بھی کیوں کیا؟ اللہ تیرے ڈر سے۔ اس کا نظریہ تو یہی تھا کہ شاید اللہ رب العالمین میرے جسم کو جمع نہیں کر سکے گا، میں حساب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے نا، رحمت والا ہے، غفور ہے، اس کو اس کی ادا پسند آ گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بتلایا، ہمارا اس پر ایمان۔ کیوں؟ تعلیم مل گئی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو ویسے ہی دے دیا، علم دے دیا، زمین و آسمان کے غائب دے دیے، خزانے دے دیے، نہیں، علم دیا، خبر دی، اطلاع دی، تو آپ کو پتہ چلا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا مرحلہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں عام رائج ہے کہ زندہ تو مدد نہیں کر سکتا، مر کے اولاد بھی دینے لگ جاتا ہے، وہ جس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثاء اس کے جسم کے کپڑے اتار لیں اور وہ روک نہ سکے، خود غسل نہ جو کر سکے، مٹی میں جانے کے بعد، زمین میں دفن ہونے کے بعد، گڑھے میں لیٹنے کے بعد وہ مددگار، مشکل کشا، حاجت روا بن جاتا ہے، بگڑیاں بنانے لگ جاتا ہے۔ کتنے میلے، کتنے عرس لگتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کرتے ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں۔ آپ کہیں گے ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ بھئی ہمیں یہ تعلیم کے لیے سنا رہے ہیں، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان معاشرہ ہمارا یہ کام کرتا ہے، ہمیں اسے روکنا۔ ہر ایک کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو جو کلمہ گو ہے اس کو سمجھانا، اس کو کتاب و سنت پر لے کر آنا ہے، نہ اس کو دور چھوڑنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری زندگی، تیسرا مرحلہ، دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد، اس میں ایک الگ بحث بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حاضر ناظر کا عقیدہ، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کو لایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی، دیگر صحابہ نے بھی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی امت کو روک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امت ہی امت ہی، یہ میری امت ہے۔ آپ کو بتلایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ کیا الفاظ ہیں؟ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد یہ علم رکھتے ہیں؟ دوسری دلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ رب العالمین کے حکم سے میں سفارش کروں گا، اور اللہ رب العالمین اسی دن مجھے وہ کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں نہیں سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود کہی، خود بتلائی۔ وہ الفاظ کیا ہوں گے آپ کو آج نہیں پتا۔ ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ جی اللہ نے زمین اور آسمان پیدا ہی محمد کے لیے کی ہیں۔ یہ وہ باطل عقیدے ہیں، باطل نظریات ہیں جس کی بدولت ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہے؟ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد آئی۔ نظر سے متعلق، قسم سے متعلق انہوں نے دور جاہلیت میں ایک منت مانگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوانا جگہ پر میں نے اونٹ ذبح کرنا ہے، اس کی میں نے منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی، میں کر دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہاں اوثان تھے، بت تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہاں پوجا کی جاتی؟ اللہ کے رسول نہیں۔ مشرکین کا، کفار کا وہاں کوئی معبد خانہ ہے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر کر لو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ رب العالمین باطل نظر، جھوٹی نظر کو قبول نہیں کرتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہ قسم سے متعلق آیت ہے، قسم نظر برابر ہی۔ اللہ کے لیے یہ بھی خالص ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت کی ہے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے آئے تھے، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہم دوسروں سے بھی تو مدد مانگتے ہیں۔ بھائی وہ مدد ان کے اختیار میں ہوتی ہے، اس لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، وسائل کو اویل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے اس کے رد میں دلیلیں دی جاتی ہیں، اور کس کا رد ہے؟ کتاب و سنت کا، میری بات کا، میری اور آپ کی بات کا نہیں۔ یہ اس طرح کے بھونڈی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کتاب و سنت کا رد ہوتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت اس کے مخالف بات کر رہا ہے۔ جی ہم پنکھا چلا کے ہوا لیتے ہیں، پنکھے سے مدد لے رہے ہیں، جس کو فطرت نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، لیکن ہم کتاب و سنت کے مد مقابل بڑی آسانی سے ان کو لا کر اپنی مرضی، اپنی منشا پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، اللہ نے کہا یہ اندھے ہیں، اندھے آنکھوں سے نہیں،
دل سے، عقل سے. کیوں؟ سمجھتے نہیں، واضح دلائل ان کے سامنے ہیں، اس کو اپنا نہیں رہے، اس کو جان نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کے آخر میں یہ چیلنج بھی دیا ہے، یہ بات بھی کی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ. دنیا کی کوئی طاقت اپنی ساری طاقت لگا لے. وہ ہم نے اپنے بچپن میں ایک کتاب دیکھی تھی جی، 21 دسمبر 2011 تھا یا 12 تھا، قیامت آئے گی، کتابیں لکھی گئی تھی. اس کو گزرے ہوئے بھی 13 سال ہو گئے. اور گزرے ہوئے کہ ہم بڑی جشن مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی مبارکبادیں دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی سے وہ مرحلہ کم ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے جو لمٹ ہمیں دی ہے وہ محدود ہوگی، تھوڑی ہوگی. قبر کی طرف ہماری جو منزل تھی وہ قریب آ گئی، جو مسافت تھی وہ کم ہو گئی. ہم بڑے جشن مناتے ہیں، بڑا شور غلہ کرتے ہیں. کیا جی 25 ختم ہو گیا، 26 آ گیا، مبارک ہو. صحابہ کا طرز کیا تھا؟ صبح سے رات کرتے تھے تو بیٹھ کر محاسبہ کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بڑا مشہور ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل باقاعدہ طور پر مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے. صبح رات کا محاسبہ کرتے، رات ہوتی دن بھر کا محاسبہ کرتے. کیوں؟ وہ دن اور رات جو گزر گیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس پر مبارک بنتی ہے، یہ محاسبہ بنتا ہے. ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، فائدہ کیا حاصل کیا، نقصان کیا ہوا، اس کو سوچنا ہے. یا صرف یہی جشن منانا ہے کہ جی 26 آ گیا. سال عیسوی ہو یا ہجری ہو، دونوں اللہ کے ہیں. شمس و قمر اللہ کے ہیں، ان پر اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت اور طاقت نہیں. جب قدرت اور طاقت نہیں ہے تو پھر ہم یہ معاملات کیوں کرتے ہیں؟ مبارکباد اسلامی کی بھی نہیں، عیسوی کی بھی نہیں. عیسوی کا حساب نظام چلانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے تو اصل اسلامی ہجری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حساب رکھتے ہیں عیسوی کا، میلادی کا، وہ نہیں ہیں اللہ کے. دونوں باتوں میں فرق ہے. لیکن جو نظام اسلام نے مسلمانوں کو دیا وہ ہجری. ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حساب ہی نہ شروع کرتے، رسول اللہ کی ہجرت سے شروع نہ کرتے. اور سب صحابہ اس پر متفق بھی نہ ہوتے. ہم یہ سوال کرتے ہیں نا جی عیسوی بھی تو اللہ کا ہے، جی ہجری بھی تو اللہ کا، یقیناً اللہ کا. لیکن جو نظام اللہ نے مسلمانوں کو دیا وہ کون سا؟ ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں. ان منازل کو طے کرتے ہوئے آپ اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے سامان میں دیکھنا ہے، اپنی جیب میں دیکھنا ہے، اپنی زنبیل میں دیکھنا ہے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں. صحابہ کا تو طرز یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وہ تو اپنے کل سے متعلق اس طرح پریشان تھے. ہم کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان میں یہ کہا، ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کسی کو نہیں پتا، عنده علم الساعہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے، یسألونک عن الساعہ، قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قل انما علمها عند ربی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں پتا. ہم کہتے ہیں جی ہمیں محکمہ موسمیات میں بتا دیا کہ بارش آئے گی. کیا وہ پورے وثوق سے ہوتی ہے؟ اللہ کے علم کے ساتھ مخلوق کے علم کو ہم خلط ملت کہتے ہیں. وہی شروع میں جو کہا، قسم اول کو قسم دو میں خلط ملت کر دیتے ہیں. بارش کتنی ہونی، اس سے کس کو فائدہ ہونا، کس کو نقصان ہونا، کہاں کیسی ہوگی، کسی کو علم ہے؟ بعد میں تخمینے ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پورے نہیں ہوتے، بالضبط نہیں ہوتے. اس علم میں بھی کمی ہماری. وما یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا کسی کو پتہ نہیں. جیے گا، مرے گا، کھائے گا، پیے گا، کہاں رشتہ ہوگا، کتنا کمائے گا، کچھ پتہ نہیں. بس دعویٰ کر دیجیے جی میڈیکل سائنس نے بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا. وما تدری نفس بأی ارض وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کمانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کتنا کھانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کسی کو علم نہیں.
اور انسان اسی کے لیے ہی تگ و دو کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس پر ایمان نہیں ہے، ساری کوشش اس پر کی ہے، اور اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ یہ 5 علم اللہ نے یہاں ذکر کیے ہیں، کس زمین پر مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کیسے مرے گا، موت کیسے آئے گی، کسی کو علم نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، کسی کو کچھ پتہ نہیں اللہ کے علاوہ۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین نے بندے کو تعلیم دی ہو اور وہ اس کے بعد پھر اپنے عقائد میں خلط ملط ہو جائے تو پھر اس کو بیوقوفی کہا جا سکتا ہے۔ علم سے متعلق اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے، علم حاصل کر لے۔ وہ پھر بھی کہے یار دنیا کے بڑے مسائل ہیں، علم کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو رول ماڈل بنا لیا نا، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، ان کی زندگی سے سیکھنا بند کر دیا، تو پھر ہم الجھ گئے۔ سمجھ نہیں آتی دنیا کتنی ہے اور دین کتنا، پریشان رہتے ہیں۔ انسان کو کتنا ملے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کسی کو علم نہیں اللہ کے علاوہ، اور یہ اللہ کے کام ہیں، بندے نے اپنے ہاتھ میں لیے تو تباہ و برباد ہو گیا۔ انسان بحیثیت مسلمان اپنے عقیدے کو اگر ٹھیک نہیں رکھ سکے گا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جتنا بڑا مرضی وہ علم لے کر آ جائے، عمل لے کر آ جائے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ حجت نہیں بن سکتا، وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس کے جو اصل چیز ہے وہی نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے خالص ہے ہی۔ اور اللہ کی عبادت میں خالص ہونا، اتنا خالص بندے کو ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی بھی اس میں شامل نہ کرے۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، وہ کرے، اس کا دل چاہتا یا نہیں چاہتا، اس کی پسند ہے یا نہیں پسند۔ اور اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس کی پسند جتنی مرضی ہے منع ہو جائے، کیونکہ جی اللہ نے منع کیا، میرے خالق نے منع کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والے نے منع کیا ہے، میرے رازق نے منع کیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ یقیناً آج کا انسان بہت مسائل میں گھرا ہوا ہے، بڑی مشکلات اور پریشانیاں، لیکن ہم اس کا سبب درست طریقے سے تلاش نہیں کرتے۔ اور اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے اوپر دنیا نچھاور ہو جاتی ہے۔ جتنی اس کے پاس ہوتی ہے اللہ اس میں برکت دے کر اس پر اس کا دل مطمئن کر دیتا ہے، وہ مشقت میں نہیں پڑتا، پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، میں یہاں کا مسافر ہوں، سفر کاٹ رہا ہوں، منزل طے کر رہا ہوں، میں نے آگے ہمیشہ والی زندگی پانی ہے، اس میں جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے، اور جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے دنیا چھوٹی لگنے لگ جاتی، دنیا کے ناز و نعمتیں اس کو ہیچ لگنے لگ جاتی ہیں، اس کے ساتھ دل نہیں پھر اس کا لگتا۔ بے شمار مثالیں آج کے زمانے میں بھی آپ کو لوگوں سے مل جائیں گی، دنیا کی رغبت نہیں۔ اور سلف صالحین کا ایک عمل یہ ہوا کرتا تھا، آج تو بڑا مشکل ہے، دنیا سے بے رغبتی اور اپنی منزل کو محسوس کرنے کے لیے وہ اپنے لیے قبر کھود کر اس میں لیٹا کرتے تھے، وہ فیلنگز آئیں، دنیا سے بے رغبت انسان ہو، اس کو پتہ چلے میں نے یہاں لیٹنا ہے، آ کر اس کو محسوس کر سکے، اس کے اندھیرے کو جان سکے، اس کی گرمی اور سردی کو محسوس کرے۔ ہم تو کوئی مردہ دفنانے جاتے ہیں تو ڈھنگ سے دعا ہی نہیں کرتے، جلدی ہوتی ہے ہمیں، کاروبار ہمارے میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، احسان کرنے جتلانے آتے ہیں کہ لے میں آیا تھا، اب تو میرے مرنے پر بھی آ جائیو، تیرے ورثاء بھی آ جائیں۔ ہم نے تو اس کو رسم بنا لیا۔ مسلمان اپنے ایمان کو پختہ اگر کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے بہت ذرائع رکھے ہیں، اور اگر کمزور کرنا چاہے تو پھر دنیا ابلیس اس کو بڑا خوبصورت کر کے دیتا ہے، اور ہم اس خوبصورتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔